السلام علیکم۔ اللہ ہم سب کو خوش و آباد رکھے اور سچ بولنے اور سچ کی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، ایک حدیث ہے کہ اگر تم شرم نہ کرو تو جو چاہے کرو۔ اچھا، اس وقت یہ خبریں بہت سی افواہیں یہ والی سامنے آ رہی ہیں کہ سلمیٰ اور ستارہ کی صلح، ستارہ یاسین کی صلح ہونے والی ہے، یا صلح کی خبریں آ رہی ہیں کہ ایسا ہونے والا ہے۔ تو تمام سپورٹر بہنوں کی طرح مجھے بھی ایسا لگتا ہے کہ ایسا ہونا ناممکن ہے، کیونکہ غلطیوں کو تو معاف کیا جا سکتا ہے مگر گناہوں کو نہیں۔ معافی کی بات تو جب آئے گی جب بکواس بی بی اپنا اعتراف جرم جو ہے وہ کریں گی اور قبول کریں گی کہ انہوں نے غلط کیا، اور وہ معافی مانگیں گی وائی ٹی پر۔ مگر ان کے ایٹیٹیوڈ سے ایسا بالکل بھی نہیں لگتا کہ وہ اپنے کسی بھی کیے پر نادم ہیں۔ ان کے تھم نیل ابھی بھی یہی ہوتے ہیں کہ ہم تو بھائی جیسے ہیں ہم ویسے ہی رہیں گے۔ اس میں ایک پوائنٹ یہ ہے کہ جب کوئی کسی کے ساتھ برا کرتا ہے یا زیادتی کرتا ہے تو وہ ایک آنکھ ملنے والی رکھتا ہے، مطلب وہ تھوڑا سا لحاظ کہیں نہ کہیں چھوڑ دیتا ہے کہ تاکہ ہم کبھی کسی سے ملیں تو ہم اس سے جو ہے سامنا کر سکیں اس کا، خاص طور پر خونی رشتے جن سے کبھی نہ کبھی انسان کا سامنا ہوتا ہی ہے، مطلب کتنا بھی معاملہ ہو لیکن خونی رشتوں سے کبھی نہ کبھی سامنا انسان کا ہوتا ہی ہے۔ مگر یہاں پر معاملہ اتنا زیادہ خراب کر دیا گیا ہے کہ کسی قسم کی کوئی کسر چھوڑی نہیں گئی، اتنا بڑا الزام لگایا مگر معاملہ صرف الزام لگانے پر ختم نہیں ہوا۔ ستارہ کے گھر پر فائرنگ کروائی گئی، مطلب فائرنگ کروانے کا مطلب تو یہی ہے نا کہ آپ اس کے جان کے ساتھ بھی کھیل رہی تھیں، جان بھی جا سکتی تھی کسی کی اس سارے معاملے میں۔ اور اس کے علاوہ ایک چیٹ بھی سامنے آئی تھی بکواس بی بی کی، جس میں انہوں نے ستارہ کو کہا بھی تھا کہ تم مر جاؤ میری طرف سے، اور یہی الفاظ ان کے بچوں کے لیے بھی کہے گئے تھے۔ اور اس کے علاوہ بچوں کو ٹارگٹ کروایا گیا تھا بکواس بی بی کی طرف سے کہ آپ کو تو پتہ ہے کہ اس سب کے لیے انہوں نے کیا کیا تھا اور کس طرح کے الزامات اور کس طرح کی جھوٹے پروفس بنا کے لوگوں کے سامنے رکھے گئے تھے، بچوں کے مستقبل کے ساتھ کھیلا گیا تھا۔ ہو سکتا ہے ان ساری باتوں کو ستارہ بھول جائیں، ٹھیک ہے، کیونکہ ظاہر ہے وہ ایک سافٹ ہارٹیڈ وومین ہے، لیکن کہتے ہیں کہ جب بچوں پر بات آ جاتی ہے نا تو ایک ماں جو ہے وہ ہر رشتے سے لڑ جاتی ہے، اور اس کے لیے سب سے اہم جو ہے صرف اس کے بچے ہوتے ہیں۔ دنیا کے ہر رشتے سے زیادہ اہم ان کے بچے ہوتے ہیں، اور بچوں کی محبت میں وہ ہر رشتے کو پس پوچھ ڈال دیتی ہے۔ اور یہ بھی کہتے ہیں کہ جب اپنا کوئی مارتا ہے تو سائے میں ڈالتا ہے، مگر بکواس بی بی نے تو اس مثال کو بھی بالکل غلط ثابت کر دیا۔ انہوں نے تو کوئی بھی کسر ایسی نہیں چھوڑی کہ جس سے تھوڑا بہت بھی یہ والی بات ہوتی کہ نہیں چلو معاف کر دیتے ہیں یا معاف کیا جا سکتا ہے، ایسی کوئی انہوں نے کسر نہیں چھوڑی۔ ہر وہ کام انہوں نے کیا جو ستارہ کو برباد کرنے کے لیے تھا۔ اور چلو مان بھی لیتے ہیں کہ اگر ستارہ کی امی نے ان پر دباؤ ڈال کر صلح کروا بھی دی تو انصاف بھی کس منہ سے ستارہ کے سامنے آئیں گی؟ کیا وہ اعتماد بھروسہ جو ستارہ کو ایک بڑی بہن ہونے کے ناطے ان پر تھا، کیا وہ دوبارہ لوٹایا جا سکتا ہے؟ انصاف بھی نے اس معاملے کو اتنا خراب کر دیا ہے کہ کوئی راستہ نظر نہیں آتا صلح کا۔ انہوں نے یہ سب کچھ کرتے ہوئے نہ ستارہ کی عزت کی پرواہ کی، نہ جان کی پرواہ کی، نہ اس کے بچوں کے مستقبل کی پرواہ کی، اور اس حرکت سے، اس الزام سے، یعنی جو انہوں نے دنیا کو یہ سب کچھ دکھایا کہ اتنے پیارے رشتے، بہنوں کے اتنے پیارے رشتے کو انہوں نے ایک الگ انداز میں لوگوں کے سامنے پیش کیا کہ لوگ جو ہے وہ شاید برسوں تک اس بات کو بھول نہیں پائیں گے، اس کنٹروورسی کو بھول نہیں پائیں گے کہ سگی بہن نے اپنی دوسری بہن کے ساتھ یہ سب کچھ کیا۔
اور ہم سپورٹر ستارہ کے لیے اتنے پازیٹیو ہیں کہ ہم ستارہ کو کسی مشکل یا خطرے میں یا کسی بھی پرابلم میں دیکھنا چاہتے ہی نہیں ہیں. ہم سے ستارہ کا ایک آنسو بھی برداشت نہیں ہوتا، جو کہ ظاہر صلح کی صورت میں ایسا ہو نہیں سکتا کہ انصاف بیوی کی طرف سے ان کو کوئی خطرہ نہ ہو یا کسی کوئی نقصان نہ ہو، کیونکہ انصاف بیوی کے دل میں ستارہ کے لیے 10% بھی محبت یا جگہ نہیں ہے. یہ بات تو ثابت ہو چکی ہے، کیونکہ اگر ایسا ہوتا، تھوڑی بھی جگہ ہوتی تو کہیں پر نرمی دکھائی جا سکتی تھی، لیکن ایسا کچھ بھی نظر نہیں آیا. باقی تو سب کچھ ظاہر ستارہ کی مرضی ہے. ہم سپورٹر تو خالی ان کو پروٹیکٹ ہی کر سکتے ہیں، ان پر کوئی دباؤ نہیں ڈال سکتے، نہ ڈالیں گے. اٹس ٹوٹلی اپ ٹو ستارہ. خیر، بات کر لیتے ہیں پروفیسر کی کل کی ویڈیو پر. جو کل پروفیسر نے اپنی ویڈیو میں کہا کہ مسٹر 30% نے جو پہلی ویڈیو بنائی اور اپنا اسٹیٹمنٹ دیا وہ صحیح تھا. وہ تو پہلے بھی میں نے بتایا ہے، اور بہت سے سپورٹرز جو ہماری بہنیں ہیں نوشین سیس اور کل پروفیسر نے بھی اس بات کو ایگری کیا، اور ہم بھی ایگری کرتے ہیں کہ وہ پہلا اسٹیٹمنٹ صحیح تھا. اور مسٹر 30% نے اس کو چینج جو کیا، تو مطلب میں پروفیسر کی اس بات سے بالکل ایگری کرتی ہوں کہ وہ ظاہر الیکٹریشین تھا، اور اس کے لیے ان کو جو ہے فزیکلی بہت محنت کرنا پڑتی تھی. اور جب ان کی بیوی نے ان کو اس بات پر کنوینس کیا کہ ہمیں گھر بیٹھ کر ڈالر ملیں گے، اور ہمیں یہ الزام تو ہمیں تھوڑا سا جو ہے وہ آپ اپنے اوپر الزام تو لگا لو گے، لیکن اس کے ساتھ ہمیں گھر بیٹھ کر پیسے ملتے رہیں گے اور ڈالر ملتے رہیں گے. تو مسٹر 30%، کیونکہ ان کے دل میں بھی لالچ تھا، انہوں نے اس گندے الزام کا اقرار کرنا شروع کر دیا، اپنے منہ سے اس بات کا اقرار کرنا شروع کر دیا کہ وہ زیڈ ہیں. ٹھیک ہے، اور اپنی بیوی کا ہر طرح سے ساتھ دینا شروع کر دیا. تو میں اس بات سے پروفیسر کی ایگری کرتی ہوں کہ یہ سب کچھ سچ ہے. اور دوسری بات یہ کہ انصاف بھی پروفیسر جو ہے پروفیسر آپ کو سارے پروف کے ساتھ آپ کو آپ کے ثبوت سامنے رکھ رہے ہیں، آپ کو ایکسپوز کر رہے ہیں، دنیا کو حقیقت بتا رہے ہیں. تو آپ اگر سچی ہیں تو ان سب پروفس کو، ان باتوں کو جھٹلائیں، ان کا جواب دیں، پروفیسر کے سوالوں کا آ کر سامنے فرنٹ پہ جواب دیں. ٹھیک ہے، اور بتائیں جو بھی آپ اپنے طور پر اپنی جو ہے وہ صفائی میں کہنا چاہتی ہیں وہ آ کر کہیں. آپ جواب دینا چاہتی نہیں ہیں یا پھر آپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہے، لیکن سچ یہ ہے کہ آپ پہلے بھی جھوٹ بول رہی تھیں، اور اب بھی آپ کے پاس بولنے کے لیے صرف جھوٹ ہی ہے، کیونکہ آپ کے اس تمام کہانی میں، اس تمام کنٹروورسی میں شروع سے لے کر آخر تک صرف جھوٹ تھا، سچ نہیں ہے. تو آپ کس منہ سے دنیا کے سامنے آئیں گی اور سچ بتائیں گی کہ بھئی یہ سچ ہے، اور کسی دوسرے کو جھوٹا قرار دیں گی؟ یا اگر پروفیسر کی جو باتیں دنیا کے سامنے، جو سچائی پروفیسر سامنے لے کر آ رہے ہیں اور جو پروف لے کر آ رہے ہیں، جو سوال آپ سے کر رہے ہیں، آپ ان سب کو اگنور کر کے یہ سمجھ رہی ہیں کہ کچھ وقت کے لیے آپ خاموش رہیں گی اور اپنی بلاگنگ ڈھٹائی کے ساتھ کرتی رہیں گی اور اگنور کر دیں گی ان ساری باتوں کو، تو لوگ ان باتوں کو ایک وقت کے بعد بھول جائیں گے. تو ایسا نہیں ہو سکتا، کوئی بھی نہیں بھولے گا اس بات کو، کیونکہ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں تھی، اور اس معاملے کو آپ نے اتنا زیادہ طول دے دیا ہے اور اتنے لوگوں کو اس میں انگیج کر لیا ہے کہ اب یہ جو کنٹروورسی ہے اس کو جو ہے اس طریقے سے ختم نہیں کیا جا سکتا. ٹھیک ہے، ہاں اس طرح ختم ہو سکتا ہے کہ آپ جو ہے وائی ٹی پر آئیں، جیسے آپ نے پہلے الزام لگانے کے لیے ویڈیو بنائی تھی، ایسے ہی آپ ایک ویڈیو بنائیں اور اس میں اقرار کریں کہ میں نے اپنی بہن پہ جو بھی الزامات لگائے وہ سب جھوٹے اور بے بنیاد تھے، اور ساتھ میں آپ ستارہ سے معافی بھی مانگیں. تب تو لوگ شاید اس بات کو آپ کی بہن بھی معاف کر دیں، اور پھر لوگ بھی بھول جائیں اور لوگ بھی اس کنٹروورسی سے نکل آئیں، کیونکہ یہ بات پھر ختم ہو جائے گی. لیکن ایسا آپ کریں گی نہیں، اس کے پیچھے بھی ایک بہت بڑا
جو ہے وہ بہت بڑی وجہ ہے، اور وہ یہی ہے کہ ظاہر ہے آپ کے جو بھی سبسکرائبر ہیں وہ آپ کی اس کنٹروورسی کے ساتھ ہی آپ کے ساتھ جڑے ہیں، اور جب آپ اپنے منہ سے اس بات کا اقرار کریں گی، اس بات کو یہ پروفیسر نے بھی اپنی ویڈیو میں کہا اور میں اس بات سے ایگری کرتی ہوں کہ ظاہر ہے آپ جب اس کو اقرار کریں گی کہ میں جھوٹی تھی اور میں نے سب کچھ جھوٹ کہا تھا، تو آپ کے سبسکرائبر آپ کا ساتھ چھوڑ کے چلے جائیں گے. لیکن یہ کنٹروورسی اسی صورت میں ختم ہو سکتی ہے کہ جب آپ اس چیز کا اقرار کریں. ایسے لوگ بھولنے والے نہیں ہیں کہ آپ ڈھٹائی پہ اتر کے اپنی نارمل ولاگنگ کرتی رہیں اور سمجھیں کہ بس یہ معاملہ ختم ہو گیا ہے تو یہ معاملہ ختم ہو جائے گا. ایسا نہیں ہے. اچھا، ابھی کچھ دن پہلے انصاف بی بی اور مسٹر 30% ایک لائیو میں بیٹھے تھے اور کہہ رہے تھے کہ اس کنٹروورسی کو ختم کر دیں. اور 2 دن پہلے ناگن کی جو اسٹیٹمنٹ آئی تھی، اس میں بھی جو ویڈیو آئی تھی اسٹیٹمنٹ والی، اس میں بھی انہوں نے یہی کہا کہ اب اس کنٹروورسی کو ختم کر دیں، بند کر دیں. تو اب کیوں؟ میرا سوال یہ ہے کہ اب کیوں؟ اب ایسا کیوں آپ چاہ رہی ہیں؟ اب اس لیے کہ اب سچ دنیا کے سامنے آ رہا ہے اور لوگ آپ بری طرح ایکسپوز ہو رہی ہیں اور لوگ آپ سے سوالات کر رہے ہیں، اس لیے آپ کنٹروورسی کو ختم کرنا چاہتی ہیں؟ لوگوں کے سوالوں کے جواب آپ کے پاس نہیں ہیں، اس لیے آپ اس کنٹروورسی کو ختم کرنا چاہتی ہیں؟ تو یہ یو آر ویری اسمارٹ. اس کنٹروورسی کو جب اسٹاپ کروانا تھا تو اس وقت کرواتی جب ستاروں کو بری طرح سے ٹرول کیا جا رہا تھا. اس کنٹروورسی جب یہ سٹارٹ ہوئی تھی اور یہ بہت گندی طرف جا رہی تھی، اور جب لائیووں میں ایک طوفان بدتمیزی مچا ہوا تھا، عورتوں کو گالیاں دی جا رہی تھیں، ان کی پکچرز لیک کی جا رہی تھیں، اور ستارہ کی بری طرح سے ٹرولنگ ہو رہی تھی، اور جو ہے وہ ستارہ کے بچوں پر باتیں ہو رہی تھیں، ستارے کی امی پر باتیں ہو رہی تھیں، اس وقت اس کنٹروورسی کو بند کروانا چاہیے تھا. اس وقت اس کنٹروورسی کو ختم کروانا چاہیے تھا، روکنا چاہیے تھا. لیکن اس وقت کیونکہ ساری چیزیں آپ کے حق میں جا رہی تھیں، آپ جیسا چاہ رہی تھیں وہ ہو رہا تھا، اس وقت انصاف بی بی اور ناگن صرف یہی چاہ رہی تھیں کہ ستارہ پوری طرح برباد ہو جائے اور وہ ولاگنگ چھوڑ دے، اس کا چینل برباد ہو جائے. تو وہ اس کے لیے ہر حد پار کرنے کو تیار تھیں. اس لیے اس وقت ان کو سب کچھ قبول تھا، اس وقت انہیں سب کچھ قبول تھا، اور وہ اس وقت جو ہے وہ کنٹروورسی بند نہیں کروانا چاہ رہی تھیں، مگر اب کروانا چاہ رہی ہیں اس لیے کہ اب بات ان کے اوپر آ رہی ہے اور ان کے پاس لوگوں کے سوالوں کے جواب نہیں ہیں. تو چلیں دوستوں، اب ویڈیو کے اینڈ میں بابر کی ویڈیو کی بات کر لیتی ہوں کہ ان کی ویڈیو دیکھی چیلنج والی، جس میں ستارہ کے ساتھ وہ ایک فنی سا چیلنج کر رہے تھے. تو مجھے وہ پرانے دن یاد آ گئے جب یہ لوگ ساتھ ہنستے بولتے تھے، خوش رہتے تھے، اور ان کی دوستی سب لوگ بہت پسند کیا کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ ان کی خوشیوں کو قائم رکھے اور ان کی دوستی کو قائم رکھے. بہت خوشی ہوئی تھی یہ سب دیکھ کے، اور بس اللہ تعالیٰ وہ والے دن واپس ان لوگوں کے لے آئے اور ہماری ستاروں کو خوش رکھے. آمین. چلیں دوستوں، میرے پوائنٹس اینڈ ویڈیو پسند آئی ہو آپ کو تو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کر دیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.